دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے۔ مگر جب بات آئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی، تو یہ وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار بھی اور حسین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی۔ غرض ہے کہ آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب یا مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ شاعر کہتا ہے، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، آج چکے مولا علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، تو آج ان کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کا نسب اور نام کیا ہے؟ آپ کا نام نامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور آپ کی والدہ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولائے کل سید الرسل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضور کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور کا جمال جہاں آرا کا نظارہ کیا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھی، اسی لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، کیا؟ کرم اللہ تعالی وجہ، آپ کا یہ لقب ہوا۔ عزیزان گرامی، آئیے میں اب آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فیصلے بیان کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے اور جھوم اٹھیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اتفاق سے راستہ میں دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا، لڑکے نے غلام کو مارا اور غلام نے اسے گالیاں دی۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور اسے بیچنا چاہا۔ یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس کمرہ کی دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالے۔ جب یہ سب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے غلام، رسول اللہ، یعنی آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار لا۔ جب آپ کے خادم تلوار لے کر آئے تو آپ نے فرمایا، فوراً غلام کا سر کاٹ ڈالو، فوراً غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ اتنا سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر اندر کھینچ لیا اور دوسرا نوجوان اپنی حالت پر قائم رہا۔ اس طرح آپ کے اس اجلاس میں بغیر کسی گواہ و شہادت کے فیصلہ ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ آپ نے غلام کو سزا دی اور اسے یمن بھیج دیا۔ ایک اور فیصلہ فرمائیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے آئی، یعنی ان دونوں میں جھگڑا کیا کہ ایک نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسرے نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو اس مقدمہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دونوں عورتیں آئی، دونوں کا کہنا یہی تھا کہ یہ لڑکا ہمارا ہے۔
آپ نے پہلے ان دونوں کو بہت سمجھایا، بہت ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن جب ان کی ہنگامہ آرائی جاری رہی تو آپ نے حکم دیا کہ آرا لاؤ۔ اب عورتیں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا آرا کس لیے منگا رہے ہیں؟ اس میں آرا کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو آدھا آدھا دے دوں گا، چونکہ تم دونوں کا دعویٰ ہے نا کہ یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا لڑکا ہے، تو لو آدھا آدھا ٹکڑا کر دیتا ہوں، آدھا آدھا ٹکڑا لے لینا، یہ تم دونوں کا لڑکا ہو جائے گا، آدھا آدھا ٹکڑا لے کے چلی جانا۔ تو میرے عزیز دوستو، حقیقت میں اس لڑکے کی جو ماں تھی، یہ سن کر وہ بے قرار ہو گئی، رونے لگی، گریہ وزاری کرنے لگی، اور اس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہوئی۔ اس نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میں اس لڑکے کو نہیں لینا چاہتی، یہ اسی عورت کا ہے، آپ اسی کو دے دیجئے، مگر خدا کے واسطے اس کو قتل نہ کیجئے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ماں کی محبت، یہ ماں کی ممتا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ لڑکا اسی بے قرار عورت کو دے دیا، جو ابھی رو رہی تھی، جو گڑگڑا رہی تھی، اس کو وہ لڑکا دے دیا، اور جو عورت خاموش کھڑی رہی، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم نے میرے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا، شرم نہیں آئی تجھے؟ یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکھرا فیصلہ۔ ایک اور فیصلہ آپ سماعت فرمائیں۔ 2 آدمی سفر میں ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ان میں سے ایک کی 5 روٹیاں تھی، دوسرے کی 3 تھی۔ اتنے میں ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے ان دونوں کو سلام کیا، انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا، اور تینوں نے مل کر وہ سب روٹیاں کھائیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس تیسرے شخص نے 8 درہم دیے، یعنی آپ لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے 8 روپے دیے، اور کہا کہ تم لوگ آپس میں بانٹ لینا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو 5 روٹیوں والے نے کہا، میں 5 درہم لوں گا، چونکہ میری 5 روٹیاں تھیں اس لیے میں 5 درہم لوں گا، اور اس دوسرے سے کہا تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے میں تم کو 3 درہم دیتا ہوں، یہ تمہاری 3 ہی بنتی ہیں۔ 3 روٹی والے نے کہا نہیں، بلکہ آدھے درہم ہمارے ہیں اور آدھے تمہارے، اس لیے کہ ہم دونوں نے مل کر روٹیاں کھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے نے کہا نا کہ 5 درہم ہے تو میری 5 ہونی چاہیے، اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تمہیں 3 درہم ملنے چاہیے، اور دوسرے نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے مل کر کے روٹی کھائی ہے، تو جو اس نے 8 درہم دیا ہے تو ہم لوگ کو برابر برابر لینا چاہیے، 4 درہم آپس میں تقسیم کر لینے چاہیے، لہٰذا دونوں کا حصہ برابر 4 درہم کا ہوگا۔ جب دونوں میں معاملہ طے نہ ہوا، جب دونوں میں یہ بات باہم دونوں ایک دوسرے کے موافقت نہ کر سکے، تو اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اجلاس میں پہنچے۔ آپ نے سارا واقعہ سننے کے بعد 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو 3 درہم تم کو دے رہا ہے لے لو، اس لیے کہ تمہاری روٹیاں کم تھے۔ 3 روٹیوں والے نے کہا ہے، 3 روٹیوں والے نے کہا ہے اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی نہیں ہوں میں۔ آپ نے فرمایا یہ غیر منصفانہ فیصلہ نہیں ہے، حساب تو تمہارا 1 ہی درہم ہوتا ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ 3 درہم لے لو، ورنہ اگر میں فیصلہ کر دیا تو تمہیں 1 درہم ہی لینا پڑے گا۔ اس نے کہا آپ حساب ہمیں سمجھا دیجئے تو ہم 1 ہی درہم لے لیں گے۔ میرے عزیز دوستو اب سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان کھول کر سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھے اور اس کی 5، کل ملا کر 8 روٹیاں ہوئی، اور کھانے والے کل تم 3 تھے، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر کے تو کتنے 3 ٹکڑے کرو تو کل 24 ٹکڑے ہوں گے۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 تمہارے ساتھی نے، اور 8 اس تیسرے شخص نے۔ اب غور سے سنو، اب تمہاری 3 روٹیاں تھی، اب 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرے تو ٹکڑے بنتے ہیں کل 9، اور تمہارے ساتھی کے 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرے تو کل 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے، اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو اس تیسرے شخص نے کھا لیا، لہٰذا تمہارا صرف 1 درہم ہوا، اور تمہارے ساتھی نے
اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے اس تیسرے شخص نے کھائے، لہذا 7 درہم اس کے ہوئے۔ یہ فیصلہ سن کر 3 روٹی والا حیران ہو گیا، مجبوراً اسے 1 ہی درہم لینا پڑا اور دل میں کہنے لگا اے کاش میں 3 درہم لے لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ ہے میرے عزیز دوستو، یہ ہے پیارے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکھرا فیصلہ۔